السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان افضل شافی سرزمین کویت سے مشاہیر کویت پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں اس پاکستانی کی عمر تو زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کی کامیابیوں کا گراف کافی زیادہ بلند ہے۔ انہوں نے مختصر سی مدت میں جو کچھ یہاں اچیو کیا پروفیشنلی اور رفع عامہ کے سلسلے میں پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے، اس کی فہرست کافی طویل ہے۔ میں آپ کا تعارف کرا رہا ہوں جناب ارشد نعیم چودھری صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب آپ؟ تھینک یو ویری مچ۔ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ میں لاہور ٹیلی ویژن کی طرف سے آپ کی آمد پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، میں آپ کا اور آپ کے لاہور چینل کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ تک اور اپنے پاکستانیوں تک اپنی بات پہنچا سکوں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے کہ میں نے کام کیا ہے میں نے کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ اپنا فرض ادا کیا ہے۔ ناظرین، میں جب ارشد نعیم چودھری صاحب کا پروفائل دیکھ رہا تھا تو مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی۔ آپ نے 1988 میں مسوری USA سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈگری لی۔ اس کے بعد آپ نے 4 سال اپنی خدمات پاکستان کو پیش کیں۔ 4 سال کے بعد 1992 میں آپ کویت تشریف لائے۔ جب آپ کویت تشریف لائے نعیم چودھری صاحب، تو آپ کے ذہن میں کچھ پلان ہوں گے، کچھ خواب ہوں گے، یا آپ ایسے ہی چلے آئے کویت؟ نہیں، یقیناً پاکستان سے جب ہم باہر نکلتے ہیں یا تو تعلیم کے لیے نکلتے ہیں یا اچھے مستقبل کو سنوارنے کے سوچ کے نکلتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میرے لیے ایک اچھا آپشن ہے۔ چونکہ میں یورپ اور امریکہ یہ سب چیزیں دیکھ چکا تھا، تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مڈل ایسٹ کی لائف کیا ہے۔ ٹھیک، ہم تو ان کو وہی سمجھتے تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے ان خلفائے راشدین اور اس کے بعد کی، ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اس لیے میں نے مڈل ایسٹ کو سلیکٹ کیا کہ چلیں یہاں جا کے ٹرائی کرتے ہیں، اور یقیناً خوشحال زندگی گزارنے کے لیے مواقع کی تلاش تھی۔ بے شک۔ اس لیے میں یہاں کویت آ گیا، اور الحمدللہ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے روزگار بھی دیا، پھر اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ ملنے کا موقع ملا، پھر یہاں کے مسائل کو دیکھا، تو دل کرتا تھا کہ ہم پاکستانی جو ہے پاکستان کے اندر بھی مسائل کا شکار ہیں، اور باہر آ کے دیکھا تو یہاں پہ بھی مسائل کا شکار ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے 70 سال سے ہم ایک ہی طرح کے اسٹیٹمنٹ سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے، نازک دوراہے پر کھڑا ہے، پاکستان کے مسائل یوں ہیں، پاکستان مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ پاکستان کے مسائل ہیں کیا؟ جی، یہ آپ کا سوال بڑا پرٹیننٹ ہے، اور اس کو ایڈریس کیے بغیر میرا نہیں خیال کہ ہمارا ملک کہیں بھی ترقی کر سکتا ہے۔ جی، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی تعلیم ہے۔ جی، ہمارے نوجوانوں میں وہ تعلیمی شعور یا وہ تعلیم جس سے ان کی روزمرہ زندگی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اس کا کوئی متعارف نہیں کرایا گیا پاکستان میں، اور اس کی وجہ سے ہمارے پاکستانی جب باہر جاتے ہیں تو ان کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں نے جب آیا، میں نے یہ دیکھا تو میں نے کوشش کی کہ ان کی ویلفیئر کے لیے ایک میں ادارہ بناؤں، اس ادارے میں جو ہمارے لوگوں کا ہنر ایکسیلنٹ ہے۔ میں اپنے مختلف پروجیکٹس پہ جب میں کام کرتا تھا تو مختلف نیشنلٹیز کے لوگ آتے تھے، تو ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا کہ میرے ساتھ 2-3 اور نیشنلٹیز کے لوگ بھی بیٹھے تھے، تو ایک جو دوسری نیشنلٹی کے لوگ تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ شخص اتنی ہائٹ پہ کام کر رہا ہے اور بغیر اس چیز کے خوف خطر کے کر رہا ہے، یہ کون سی نیشنلٹی ہے؟ تو ہمارے ہی اگینسٹ ایک اور نیشنلٹی کا دوست کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سوائے پاکستانی کے اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ واہ واہ واہ۔ تو اس لیے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب ہمارے اندر اتنا سکل موجود ہے، اتنے غیور اور بہادر ہمارے لوگ ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کی جو سکلز ہیں ان سے نہ تو بھرپور یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور نہ ان کو اس کے عوض اجرت مل سکتی ہے۔ تو اس چیز نے مجھے مجبور کیا، میں نے سوچا کہ ان کے لیے ہم
ان کی جو سکلز ہیں ان کو سرٹیفائی کیا جائے. ٹھیک. جب تک ہم ان کی سکلز کو سرٹیفائی نہیں کریں گے ان کا روزگار بڑھ نہیں سکتا. جی بالکل. حضرت بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی، لیکن رفع عامہ کے کام کرنے کے لیے آپ کوئی این جی او بنا لیتے، رفع عامہ کا کام کرتے رہتے. آپ نے وہ اڈاپٹ کیوں نہیں کیا؟ جی دراصل میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں آپ کو این جی او نہیں ملے گی. آپ جتنے بڑے بڑے ممالک جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ این جی او نہیں ملے گی. کیوں نہیں ہے وہاں پہ این جی او؟ جی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ان کی حکومتوں نے عام لوگوں کو سہولیات، ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کا سارا اہتمام کیا ہوتا ہے. ٹھیک. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں نہ تو تعلیم ہے، نہ ہمارے لوگوں کو بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی حکومت آئی ہے جس نے ہمارے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا ہے، ان کے تحفظات کو دور کیا. ٹھیک. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 5th جنریشن وار ہے، جی یہ این جی او ایک ٹول ہے ان کا. ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی غریب ممالک ہوتے ہیں ان کے اندر این جی اوز کو انجیکٹ کیا جاتا ہے. اس لیے نہیں انجیکٹ کیا جاتا کہ وہ ان لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں یا خیر ان کے وہ این جی اوز آ کے آپ لوگوں کو پیسے دے کے آپ کی انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، آپ کے ریسورسز کو پول کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کیا کیا ریسورسز ہیں اور ان ریسورسز کی انفارمیشن لے کے وہ اپنے ملک میں پاس آن کرتے ہیں، اور اس کے مطابق وہاں کے حکومتیں اپنی اسٹریٹجیز طے کرتی ہیں، اور اس کے مطابق وہ ان لوگوں کو جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ان کے منہ میں لقمہ ڈالتے رہتے ہیں. لیکن یہ وہ کام ہے کہ ایک مریض کو ڈرپ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ مرے نہ لیکن زندہ بھی نہ رہے. تو این جی او میرا خیال کہ ہمارا نیشنل فیبرک کا جو بیڑا گرک کیا ہے ان این جی اوز نے کیا ہے. مختلف این جی اوز آتی ہیں اپنے اپنے مفاد کے لیے، ان کو پیسے باہر سے ملتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو پیسہ دیتا ہے وہ اپنا ایجنڈا بھی ساتھ دیتا ہے، اور وہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے ان این جی اوز کو استعمال کرتے ہیں. بظاہر لگتا ہے کہ وہ عام جو جس جگہ پہ یہ کام کر رہے ہیں ان کی خیر خواہی، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن اس میں کچھ پرسنٹ ایسے بھی ہوتے نظر آتا ہے کہ ہاں ان لوگوں نے این جی اوز نے کام کیا. لیکن دراصل ہمارے نیشنل فیبرک کو تار تار کرنے میں ان این جی اوز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس کا آپ دیکھ لیں ایک این جی اوز کے ذریعے ہی ہمارے ملک کے اندر کس طرح کے حادثات رونما کروائے جاتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ یہ این جی اوز اگر بنانا ہی مسئلے کا حل ہوتا تو اس سے آسان کوئی بات نہیں تھی. بالکل. اس لیے میں نے این جی اوز کا راستہ اختیار نہیں کیا. ٹھیک. آپ نے ملک کی خدمت کرنے کے لیے، رفع عامہ کے لیے، جہاں آپ ہمیشہ پیش رہے ہیں اس بات کے لیے، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، بیماری ہو، کوئی اور ایمرجنسی ہو، کوئی کلیمٹی ہو، آپ ہمیشہ سب سے زیادہ آگے بڑھ کر فور فرنٹ پر آ کر آپ یہ ساری مدد کرتے رہے ہیں. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ نہ صرف اپنی وابستگی ظاہر کی بلکہ اس کا وجود تک یہاں کویت میں نہیں تھا، اس کو بالکل ایلیمنٹری لیول سے اٹھا کر آپ اسے کہاں سے کہاں تک لے آئے. یہ راستہ آپ نے کس وجہ سے چنا؟ بالکل چونکہ میں این جی اوز کو ان کی پرفارمنس کے لحاظ سے دیکھ چکا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ویلفیئر کا اگر کوئی کام کر سکتا ہے تو ایک اسٹیٹ کر سکتی ہے. ٹھیک. اور اسٹیٹ کو رن کرنے کے لیے پولیٹیکل جماعتیں ہوتی ہیں. جب تک ان پولیٹیکل جماعتوں کو آرگنائز طریقے سے ہم لے کے نہیں چلیں گے، جب تک ہم کسی سیاسی نظام کا حصہ نہیں بنیں گے، سیاسی جماعت کو آرگنائز وے میں ہم نہیں لے کے چلیں گے، اور اس سیاسی جماعت میں جب تک پڑھا لکھا اور دیندار طبقہ نہیں آئے گا، آپ اپنے ملک کے لیے فلاحی کام نہیں کر سکتے. تو چونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہوتی ہے وہ ان کا سلوگن ہی ہوتا ہے کہ ہم نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. جی. جب آپ یہ نعرہ لے کے جاتے ہیں تو فلاح و بہبود کے کام صرف نعروں سے نہیں ہوتے ہیں، ریسورسز کی اپلیکیشن میں بھی ہوتے ہیں. جب تک آپ کے پاس ریسورسز آپ کے اس میں مرضی کے اوپر نہیں ہوں گے، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. اس لیے
میں نے یہ سوچا کہ جب تک ہم سیاسی طور پہ اپنے آپ کو منظم نہیں کریں گے اور اپنے ملک کے اندر سیاسی جماعت کو ان اصولوں کی بنیاد پہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھا دی تھی، ریاست مدینہ ہمارے لیے سوشل ویلفیئر سوسائٹی کا بہترین نمونہ ہے. بے شک بے شک. اگر ویلفیئر کا ہی کام کرنا ہوتا تو عبدالستار ایدھی جیسے لوگ نے بہت کام کیے، عمران خان نے ویلفیئر کے طور پہ بہت کام کیے، لیکن ویلفیئر کے کرنے والے لوگ، اب عبدالستار ایدھی صاحب کو دیکھ لیں، ان کے کہنے پہ کیا ایک تھانے دار کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. وہ عبدالستار دنیا کا بہترین ریفارمر بھی ہے، لیکن اپنے ملک کے اندر ایک جگہ سے کرپشن کو ختم نہیں کر سکا. بے شک. تو اس لیے رفائی کام کرنا دراصل اسٹیٹ کی بنیادی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور جب تک ہم اسٹیٹ کو یہ رائٹ نہیں دیں گے ٹو لک آفٹر دا انٹرسٹ آف دا پیپل آف دا اسٹیٹ، ہم لوگ آگے ترقی نہیں کر سکتے. میری کوشش یہ تھی کہ ہم ایک ایسی منظم جماعت کو لے کے چلیں. اب اس میں ایک اور بات یہ تھی کہ میں نے صرف پی ٹی آئی کو ہی کیوں منتخب کیا؟ جی جی بے شک. میرے پاس اور بھی دوسری جماعتیں تھیں، میں ان کے اندر بھی جا کے اپنا کام کر سکتا، لیکن چونکہ 70 سالہ جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ان سیاسی جماعتوں میں وہ شعور یا وہ چیز نہیں تھی جو اسٹیٹ کو ریکوائر تھی، کیونکہ ان لوگوں کو بھی سپورٹ کیا گیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تاکہ یہ ان کے ایجنڈے پہ کام کر سکتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. لیکن میں نے جو دیکھا پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب کسی پرانی جگہ پہ نئی بلڈنگ کھڑی کرنی ہو تو اس کی بنیادوں کو کھودنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ نئی عمارت کی تعمیر کر سکتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ پی ٹی آئی ایک ابھی نئی جماعت ہے، اس نئی سیاسی جماعت سے زیادہ میں جو اس کا ویژن ہے اس سے متاثر ہوا. یہ ویژن عمران خان نے دیا ہے، انصاف، انسانیت اور خودداری. جب تک ہم اس ویژن کو نہیں سمجھیں گے ہم اس کو اپلائی نہیں کر سکتے، اور جب تک ہم اس کو اپلائی نہیں کریں گے ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ بن نہیں سکتے. اس لیے میں نے کہا کہ اپنے طور پہ میں کوشش کرتا ہوں، اپنے ہم خیال لوگوں کو ساتھ ملاتا ہوں، تاکہ ہم ایک ایسی جماعت کو شروع سے ہی لے کے چلیں اور اس کی ڈائریکشن اس طرف رکھیں کہ ہم نے اس کو پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے. میں حضور آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی کا ایک پہلو بہت اچھے آرٹیکلز لکھنا بھی ہے. آپ بحیثیت رائٹر کے بڑی متاثر کن آپ کی تحریریں ہوتی ہیں، اس میں آپ کے ذاتی جذبات کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سارا تحقیقی کام ہوا ہوتا ہے. تو یہ جتنی ریسرچ آپ کرتے ہیں اس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں آپ؟ کہاں انجینئر، الیکٹریکل، بجلی کی تاروں کے ساتھ کھیلنے والے، ڈرائنگوں کے ساتھ چلنے والے، اور کہاں یہ تخلیقی عمل کے آرٹیکل جت میں اتنی تحقیق، یہ سارا کیسے؟ یہ آپ نے بڑا صحیح سوال اٹھایا. چونکہ میں الیکٹریکل انجینئر ہوں جی، اور ڈیزائننگ میں اسپیشلٹی میری ہے، ڈیزائن میں کرتا ہوں جی، تو اس میں جو تھاٹ پروسیس ہوتا ہے اس تھاٹ پروسیس کو آپ نے ڈرائنگ پہ کنورٹ کرنا ہے جی، اور ان ڈرائنگ کے اوپر کنورٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے گراؤنڈ کے اوپر ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. سو پرسیپشن سے امپلیمنٹیشن تک. جی ہاں بالکل. تو اس وجہ سے جب میں نے اپنے کویت آیا، اپنے مسائل کو دیکھا، یہاں پہ ہمارے لوگوں کو تکلیفوں کو دیکھا، تو باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ میں بھی اس میں شامل ہوں، اتنا افیکٹو نہیں رہا جتنا ہونا چاہیے تھا، لیکن میری کوشش ہے، میں اپنی کوشش کرتا ہوں. وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی جن کے ہاں تحقیق عمل رک جائے. انفارچونیٹلی مسلمانوں کی جو تاریخ ہے، جب تک وہ تحقیق کے اوپر کام کرتے رہے تو وہ دنیا میں حکمرانی کرتے رہے، اور آج یہ چیز جو ہے وہ یورپ نے اختیار کر لی ہے. بے شک. آج آپ دیکھ لیں کہ جو وہاں کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ان کا جو کمپنیز کا بجٹ ہے وہ ایک سوورن اسٹیٹ کے سے زیادہ ہوتا ہے. وہ کیوں؟ ترقی آدمی اسی وقت کرتا ہے جب تحقیق کے پروسیس کو آپ لے کے چلتے ہیں. جب تک آپ تحقیق کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا نہیں بنائیں گے اور آپ اپنے بچوں کی تربیت شروع سے ہی نہیں کریں گے کہ وہ ان تحقیق کے اوپر آ جائیں. اس سلسلے میں نے ایک پروجیکٹ، اسکول کا پروجیکٹ ڈیزائن کیا. جی. اس میں یہ تھا کہ ہم نے پہلے 5 سال، قومیں جو بنتی ہیں وہ پہلے 5 سالوں میں ہی بن جاتی ہیں،
جو افراد ہوتے ہیں ان کی نشو و نما پہلے 5 سے 7 سال میں ہو جاتی ہے، اور جو اس جگہ پہ فٹ ہو جائے وہ آگے کنٹینیو کرتا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے بچوں کو، میری خواہش ہے کہ مجھے پاکستان میں اسکول بنانے کا موقع ملے، اور میں صرف پرائمری کلاس تک کے بچوں کو پڑھانا چاہوں گا۔ کیوں؟ اگر ہم نے اپنے پرائمری کے بچوں کو آرگنائز کر دیا، ان کے اندر تحقیق، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا عنصر شامل کر دیا، تو پھر ہم سمجھیں کہ ہم ایک قوم بننے جا رہے ہیں۔ چونکہ آپ اسکول جس طرح سے ہمارے بچوں کے اوپر کتابیں لا دی گئی ہیں، اس نے ان کے ذہنی طور پہ ان کی گروتھ کو روک دیا ہے۔ آج جو ہمارے پاکستانیوں کی سوچ محدود ہو گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے تحقیق کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ کٹ اینڈ پیسٹ کے اوپر ہمارے اساتذہ اس میں شامل ہیں، ہمارے علماء اس میں شامل ہیں، اور ہمارے میڈیا شامل ہیں، کیونکہ 3 ادارے ہوتے ہیں جو قوم کی نشو و نما کرتے ہیں: مسجد، مدرسہ اور میڈیا۔ یہ ریسنٹلی میڈیا نے اپنا رول اڈاپٹ کیا ہے، وچ از ویری گڈ کہ وہ اپنے رول پہ، لیکن انفارچونیٹلی یہ اپنا رول اس طریقے سے ان تینوں کے سربراہوں کو دیکھیں، یہ سب کرپٹ ہو چکے ہیں۔ ہمارا مسجد کا، معذرت کے ساتھ، ہم نے امام، ہمارا جو مسجد کا طبقہ ہے، ان کو ہم نے اپنے سوسائٹی سے باہر نکالا ہوا ہے۔ جی، ہمارا جب تک ہم علماء کو اپنی سوسائٹی کا حصہ نہیں بنائیں گے، جب تک ہم علماء کو معاشی طور پہ مضبوط نہیں کریں گے، وہ ہمارے بچوں کو کچھ بھی تعلیم نہیں دیں گے۔ وہ چونکہ جس کا پیٹ بھوکا ہے، آپ اسے کہیں گے وہ تحقیقی کام کرے گا، وہ نہیں کر سکتا۔ بے شک نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے لوگوں میں، اپنی قوم کے اندر تحقیقی جستجو کو پیدا کرنا ہے، اور اس کی بنیاد ہم نے اسکول سے رکھنی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک بچے کو ایک کھلونا دے دیں، اسکول کے اندر جب جاتے ہیں ان کو کھلونا دے دیں اور اس کو بولے توڑ دو۔ جب وہ توڑ دے، اسے بولے یہ توڑا کیسے تم نے، وہ لکھ دو۔ پھر جب وہ توڑ دے تو اسے بولو آپ جوڑ دو اس کو، اور بولو کہ اب یہ تم نے جوڑا ہے تو اس کا لکھ دو، کیا تم نے کیا کیا چیزیں کی ہیں۔ تو اس طرح سے بچوں کے ذہنوں کو آپ نئی جہتیں دیں گے۔ جب تک ہم اپنے لوگوں میں سوچ کو ڈیولپ نہیں کریں گے، ہماری قوم ایسے ہی رہے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو موجودہ طریقہ تعلیم ہے، آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں؟ 100% میں نہیں، بلکہ علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اساتذہ ہمارے بچوں کو غلط تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ اپنے معاشرے، قومی مزاج اور سیاسی ڈھانچے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کس طرح کی حکومت آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ کون سا طریقہ حکومت ہوگا جس سے پاکستان خوشحالی کی طرف اور ترقی کی راہوں کی طرف گامزن ہو جائے؟ سوال کا جواب میں دینے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جی، آپ کا گھر ہے، اس گھر میں آپ کی مرضی کے کوئی انفلٹریشن کر سکتا ہے؟ میری مرضی کے بغیر؟ جی، یقیناً نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی کرے پھر آپ کیا کریں گے؟ اسے سختی سے ہٹا دیا جائے گا۔ جی، بالکل یہی معاملہ ہمارے پاکستان کا ہے۔ جی، پاکستان کی ہسٹری کو آپ دیکھیں، قائد اعظم انڈیا سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے۔ جی، قائد اعظم واپس کیوں آئے؟ علامہ اقبال نے ان کو کئی خطوط لکھے، اس میں انہوں نے پاکستان کے بننے کی وجوہات بھی بیان کی ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا ایک نظریہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک نظریہ ہے، اس نظریے کی بنیاد پہ پاکستان کا وجود عمل میں آیا۔ جی، اور قائد اعظم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی، اور ان کے میں نے جو ریسرچ ورک کیا ان کے اوپر، ان کی کتابیں پڑھی تو پتہ چلا ہے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کو قائد اعظم نے فرمایا کہ جو ان کے بہت ہی قریب تھے، ان کو ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے شبیر علامہ صاحب سے کہا کہ میں آج آپ سے ایک بات شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ میری وفات تک کسی کو پتہ بھی نہ چلنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اور جب قائد اعظم کی وفات ہوئی تو علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے جب ان کا جنازہ پڑھایا تو اس موقع پہ
انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک قائد اعظم کا میسج دینا چاہتا ہوں. جی. اور وہ میسج یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد اعظم سے فرمایا کہ تمہیں انڈیا کے لوگوں کی مدد کرنی ہے, تمہیں وہاں مسلمانوں کی مدد کے لیے جانا ہے. سبحان اللہ. تو اس خواب نے, اس ہدایت نے قائد اعظم کو پاکستان آنے پر مجبور کیا, اور جس کا انہوں نے کہا کہ میں, اور ورنہ آپ دیکھیں 7 سال کی کشمیر کو کتنے سالوں کی ایفرٹ ہو گئی, 70 سال ہو گئے. فلسطین کو کتنے سالوں ہو گیا, پاکستان صرف 7 سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وجود میں دے دیا. بے شک. کیونکہ اس کے وجود دینے کی وجہ پیچھے بہت اہم تھی. جی. جب تک آپ کا نظریہ, آپ کے نظریے کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو ایک سوورن اسٹیٹ چاہیے ہوتی ہے. جی. جب تک آپ کے پاس سوورن اسٹیٹ نہ ہو, آپ اپنے نظریے کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. تو یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وجود اس لیے دیا کہ اس میں لا الہ الا اللہ کا نظریہ اپلائی کرنا تھا. اور وہ نظریہ اس وقت انڈیا میں بھی لوگ رہتے تھے, اس وقت کیوں نہیں وہاں پہ ہو سکا؟ اس لیے کہ جہاں آپ کو رکاوٹیں آئیں گی وہاں پہ آپ اپنے نظریات کے اوپر کام نہیں کر سکتے. بے شک. تو ہمارے پاکستان کا وجود اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ رہتی دنیا تک رہے گا, اور اس کے اندر جو اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے, تعلیمات ہیں, وہ یہاں پہ رائج ہو کے رہیں گی. آج نہیں تو کل, لیکن یہ ہو کے رہیں گی. اچھا, نظریاتی سیاست اور عام سیاست میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی میں نظریاتی سیاست دم توڑ رہی ہے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جس نے نظریات کی سیاست کو فروغ دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ نظریات کے اوپر کام نہیں کریں گے, شخصیات تو آنی جانی شاید. بے شک. آج عمران خان ہے, کل نہیں ہوگا, تو کیا اس کے ساتھ پارٹی مر جائے گی؟ یہی کمال ہے عمران خان کا کہ اس نے ہمیں زبان دے دی ہے, اور اس نے ہمیں شعور دے دیا ہے کہ شخصیات اہم نہیں ہوتی, نظریات اہم ہوتی ہیں. اور اس کا نظریہ کیا ہے؟ انصاف, انسانیت اور خودداری. جن معاشروں میں انصاف ہوتا ہے وہاں انسانیت جنم لیتی ہے, اور جہاں انسانیت ہو وہاں پہ خودداری جنم لیتی ہے. بے شک, بے شک. تو یہ ہے وہ ویژن عمران خان کا جو پرو پاکستان ہے, اور اس کے اوپر ہم سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ارشد نعیم چودھری صاحب پی ٹی آئی کے کافی جالے بھی ہیں, لیکن ایک نظریاتی کارکن ہیں. ان کے نزدیک عمران خان کی سحرانگیز شخصیت ہونے کے باوجود یہ ان کی شخصیت سے کہیں زیادہ ان کے نظریات سے متاثر ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی تعمیری کام کی ابتدا ایک نظریے سے ہوتی ہے. اسی طرح پاکستان کا وجود ایک نظریے سے اٹھا, اسی طرح دنیا میں بڑے بڑے کام نظریات سے شروع ہو کر اور پایہ تکمیل تک جاتے ہیں. ماشاءاللہ سیاست پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے, اور پاکستان کے حالات اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی پرفارمنس بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ہم بہت سارے سالوں سے جمہوریت کا بہت راگ آلاپتے ہیں, اور مجھے تو یہ بات بہت دکھ سے کہنی پڑتی ہے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کہ شاید ہم جمہوریت کی اصل روح سے ہی واقف نہیں ہیں. آپ کے نزدیک جمہوریت کی کیا تشریح ہے؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم جمہوریت کو ڈیفائن نہیں کریں گے, جمہوریت کا اصل مقصد وہ نہیں پتہ کریں گے, ہم اسی طرح بیرا روی کا شکار رہیں گے. سیاسی طور پہ اگر جمہوریت, میں سمجھتا ہوں کہ جو میری سٹڈی ہے, جمہوریت مشرقی جمہوریت بھی ہے اور مغربی جمہوریت بھی ہے. ٹھیک. مغربی جمہوریت مغرب میں تو بڑی کامیاب ہے جی, وہ ہمارے پاکستان یا مسلمان ممالک میں کامیاب کیوں نہیں ہے جمہوریت, اس کو بھی ہمیں سے دیکھنا ہے. جی. دوسرے نمبر پہ کہ جب یہ وہاں پہ کامیاب ہوئی اس کی وجوہات کیا ہیں, اور یہاں ناکام ہوئی تو اس کی وجوہات کیا ہیں. ٹھیک. مغرب میں اس کی کامیابی کی وجوہات یہ ہیں کہ جب جمہوریت 200 سال پرانی ہے, 300 سال پرانی کر سکتے ہیں آپ. جی. اس سے جمہوریت سے پہلے جو نظام تھے, کمیونزم, کیپٹل, فلانا فلانا جو بھی نظام تھے وہ ناکام ہوئے. اس کے بعد انہوں نے جمہوریت کو انٹروڈیوس کیا. جی. جمہوریت دراصل لوگوں, ان پیسے والے لوگوں کی کنٹینیوٹی کا دوسرا نام ہے.
اس میں اس جمہوریت میں چونکہ ان کے پیسے ان کے پاس ڈھیروں پیسہ پڑا ہوا تھا، اب وہ سمجھتے تھے کہ اس پیسے کا تحفظ کیسے کیا جائے، اور اس تحفظ کے لیے ان کو ایک ایسے، کیونکہ دوسرے نظام سارے ان کے کرپٹ ہو گئے تھے، خراب ناکام ہو گئے تھے، تو انہوں نے اس جمہوریت نظام کو تشکیل دیا کہ اس پیسے کو ایک ایسا ایک ادارہ بنایا جائے، اس ادارے کے اندر لوگ بیٹھ کے کام کریں. بظاہر جیسا میں کہا کہ این جی او کا جو کانسیپٹ ہے وہ انہی کا یہی پہ کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جس میں عوام میں سے لوگوں کا یہ سب دھوکہ ہے. یہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہمارے ہاں ناکام کیوں ہوا کہ اور وہاں پہ جو کامیاب ہوا کہ ان کی جو ضروریات تھیں، اس معاشرے کی جو ضروریات تھیں، انہوں نے اس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے جمہوریت کا ایک نام کیا اور کام کیا، اور وہ اس پہ چلے گئے. وہاں پہ وہ کامیاب ہو گئے کیونکہ وہ نظام ان کی ضروریات، ان کی خواہشات، ان کی جو سوشل فیبرک ہے اس کے لیے سوٹ کرتا تھا. تو انہوں نے وہ جمہوریت وہاں پہ بنا لی. انفارچونیٹلی مسلمانوں نے چونکہ اپنی ایجوکیشن سسٹم سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، ان کی جو ایک متواتر تسلسل تھا پڑھائی لکھائی کا، اس سے منقطع ہو گئے، اور جو مسلمانوں کی تحقیقی کتب تھی وہ ساری کی ساری یورپ اور انگلینڈ انہوں نے لے لی، اور اس کے اوپر ریسرچ ورک کر کے انہوں نے اپنے ماحول اور اپنے حالات کے مطابق اس چیز کو ڈیوائز کر لیا. فائن، یہ ان کا رائٹ تھا، انہوں نے کر لیا. لیکن انفارچونیٹلی کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. ہم مسلمانوں کے پاس پورا نظام زندگی موجود ہے، اور وہ 200-300 سال پرانا نہیں ہے، 1500 سال پرانا ہمارا نظام موجود ہے. اور یہ صرف تھیوریٹیکل نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی ہے. اور خلفائے راشدین کا دور ہمیں بتاتا ہے کہ جمہوریت کس کو کہتے ہیں اور کس لیے جمہوریت قائم کی جاتی ہے. ان مغربی جمہوریت میں یہ ہے کہ ایک فرد، بہت سارے لوگ مل کے ایک شخص کو اتنی طاقت دے دیتے ہیں کہ وہ پھر ان کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے. جبکہ مشرقی جمہوریت یہ کہتی ہے کہ بہت سارے مل کے، بہت سارے دماغ مل کے ایک ایسا کام کریں جس سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اثرات سامنے ہیں. وہ ہے ان کے شورائی نظام. وہ مشاورت کے اوپر بلیو کرتے ہیں، مشاورت ہی جمہوریت رہتی ہے. تو جب تک ہم مشاورت کے نظام کو، اور مشاورت ایسے نہیں، ہر ایک بندے سے مشاورت نہیں کی جاتی، اہل علم لوگوں سے مشاورت کی جاتی ہے. مغربی جمہوریت میں ان کے نظام کے حساب سے وہ تو اپنے کامیابی سے چل رہے ہیں، لیکن ہم لوگ یہاں پہ کنفیوژن کا شکار ہو گئے. ہم نام تو مسلمانوں کا رکھنا چاہتے ہیں، کام ہم مسلمانوں کے کرنا چاہتے ہیں، لیکن سود کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کرتے. سود مسلمانوں کے لیے حرام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ کبھی جرم ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے براہ راست جنگ ہے. بے شک. اور جب بنیادی طور پہ جب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں سود کو، تو سودی نظام تو ان کا ہے. ہمارا بچہ جو آج جو پڑھ کے آیا وہاں پہ، اس نے وہاں بینکاری اکنامکس کو پڑھا ہے، بینکنگ سسٹم کو پڑھا ہے، جس کی بیس انٹرسٹ ہے. جبکہ ہمارے مسلمان انٹرسٹ فری اکانومی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا مسلمانوں کے پاس بہترین نظام حیات موجود ہے، جس کی ایک ایک شک کو عملی طور پہ ہمارے خلفاء راشدین نے عملی طور پہ کر کے دکھا دیا. بہت اچھا. جب تک ہم مسلمان، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں مغرب سے لڑائی لڑنی چاہیے یا مشرق سے لڑائی لڑنی چاہیے، نہیں، ہمیں پیرلل اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس بندوق ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ دوسرے کو گولی مار دیں. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگلے کو پتہ ہو کہ اس کے پاس بندوق ہے تو دوسرا جرأت نہیں کرے گا آپ کو ہٹ کرنے کی. تو جب اپنے آپ کو جب تک ہم مضبوط نہیں کریں گے معاشی طور پہ، اخلاقی طور پہ، جب تک ہم مضبوط نہیں ہوں گے، ہر نتھو پتھو خیرہ ہمیں اسی طرح رونتا چلا جائے گا. تو میری کوشش اور خواہش یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ایسا اخلاقی نظام مرتب کریں. جمہوریت دراصل بیس کرتے اخلاقیات کے اوپر. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جمہوریت اخلاقیات کے اوپر بیس کرتی ہے. جب تک آپ اپنی جمہوریت کو اخلاقی اقدار کے اوپر نہیں لے کے آئیں گے، آپ اس جمہوریت سے کچھ نہیں لے سکتے.
दूसरे नंबर पे जब तक हम अपने जिनको इन इखलाकी इक़दार का पता है वो हैं हमारे उलमा हजरात। मैं चाहता हूँ कि जब तक हमारे उलमा हजरात प्रैक्टिकली सियासत में नहीं आएंगे हमारे मुल्क का सियासी निज़ाम तितर बितर रहेगा। उसके लिए हमें इखलाकियात को बेस बना के इन लोगों को आगे लाना चाहिए। नॉर्मली इंटरव्यूज़ के आखिर में ये सवाल किया जाता है कि कौम के नाम कोई पैगाम, नौजवानों के लिए नाम कोई पैगाम। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने लीडर को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी यकीनन मैं अपने लीडर, मेरा लीडर इमरान खान है, मैं उसको उनके साथ ही अपने चीज़ें ख्याल शेयर करना चाहता हूँ कि जो विज़न आपने दिया है वो प्रो पाकिस्तान विज़न है, और जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहेंगे ये पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं दे सकता। मैं चूँकि आपके नज़रिए के ऊपर आपके साथ शामिल हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी हो, और लीडर वही होता है जो अपने लोगों की सही तर्जुमानी करता है। आपने आज तक हमारे लोगों में जो शऊर दिया है वो हमारे आज 70 साल से जो हमारे लीडर हजरात आए उनमें से किसी ने वो विजन वो नहीं दिया। आपने मुझे आवाज़ दी है, आपने मुझे शऊर दिया है, और आपने मुझे जुर्रत दी है कि मैं आपसे सवाल कर सकूं। और वो ये है कि आप इलेक्टेबल्स और आइडियालॉग को पैरेलल लेके चल सकते हैं। एक आइडियालॉग जो पार्टी की तंजीम साजी और पार्टी को ग्रो करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए एक रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखते हैं, आप आइडियालॉग को एक पलड़े में आइडियालॉग को रखें और उनसे पार्टी की तंजीम साजी कराएं, और दूसरे पलड़े में इलेक्टेबल्स को रखें जिनसे हुकूमत के अमूर, चूंकि उनके जो आप समझते हैं कि ये इलेक्टेबल्स हैं और आपकी सरपरस्ती में वो काम कर सकते हैं, तो मुझे यकीन है आपके ऊपर कि जब आप उनको एक रास्ता देंगे, उनके मुतय्यन करेंगे, वो कहीं और नहीं जा सकते। तो आप उन लोगों को इलेक्टेबल से आप हुकूमती अमूर चलाएं और आइडियालॉग जो नजरियाती लोग हैं उनसे आप पार्टी की करें। तो ये दो टीयर्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, और चाहिए भी कि आप आइडियालॉग और इलेक्टेबल दोनों को साथ लेके चलें। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाजरीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।